اس کا پروگرام ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے اندر، عورتوں کا ہجوم اس قدر، اللہ اکبر، میری بہنیں عریانیت کو عام کرتی چلی جا رہی ہیں۔ عرس کا پروگرام کہاں ہو رہا ہے؟ جا رہی ہے میری بہنیں، صبح فجر کی نماز تو پڑھتی نہیں ہے، کراچی کی ٹھنڈی یہ ناتی بھوتی تو نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن کے کہاں جا رہی ہے؟ ہم فلانا جگہ جا رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں اتنے مزار ہو گئے صاحب، میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں جو مصنوعی مزار بنا کر کے میلہ لگاتا ہے نا، نہ جانے ان مصنوعی مزارات کے کمیٹی والوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہت بڑا میلہ لگاتا ہے۔ آج اگر کوئی حق بات بول دیا جانا تو لوگوں کو کڑوی لگتی ہے۔ یہ جو جوہلے ہیں نا، جو مصنوعی مدار ہے، جہاں پہ مدار نہیں ہے، صرف 2 ہی مہینے میں تمہارے یہاں مدار نکل آیا ہے، آسین بھادو اور کون سا مہینہ میں روزانہ کہیں نہ کہیں عرس کا پروگرام ہوتا ہے۔ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ آپ پورے سال کی کانٹیٹی کیجئے، کیلکولیشن کیجئے پورے سال کا، نہ جانے آپ کے علاقے میں 50 لاکھ روپے ان مصنوعی مدار پہ جو آپ میلے لگاتے ہیں نا خرچ ہوتا ہے۔ اس سے پرہیز کریں، اپنے بچوں کے تعلق سے سوچیں، اپنے علاقے کے بارے میں سوچیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں تم نہیں گئے ہو، اگر غریب نواز سے آپ کو سچی محبت ہے نا، قسم خدا کی تو یہاں پہ ہے، غریب نواز کے مان تو غریب نواز کے صدقے اللہ تیری مرادوں کو پوری کر دے گا۔ ایک بار لحق کے کہہ دو سبحان اللہ۔ علامہ خادم حسین رضوی پاکستان کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ اکثر اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تمہیں توفیق دینا تو رسول اللہ کے نام پہ اپنے ہاتھ کو بلند کر لیا کرو، کہہ دو طرف کے یا رسول اللہ۔ لوگوں نے اس سے کہا تھا علامہ خادم حسین رضوی اگر رسول اللہ کے نام پر اپنے ہاتھ کو ہم بلند کر دیں فائدہ؟ علامہ خادم حسین رضوی نے کہا تھا جو رسول اللہ کے نام پہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس عاشق مصطفیٰ کو کبھی دل کی بیماری نہیں دیتا ہے۔ ایک بار اپنے ہاتھ کو اٹھائے کہہ دے یا رسول اللہ، سارے لوگ کہہ دے یا رسول اللہ۔ یہ اللہ جتنے ہاتھ تیرے محبوب کے نام پہ اٹھائے نا، ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ لوگوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے عشق کا اظہار تو کرتے ہیں، کہتے ہیں غریب نواز سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، ہمیں زکات غوث آدم سے بے پناہ محبت ہے، اولیاء کاملین سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، خانقاہ فریدیہ کے بزرگوں سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، اعلیٰ حضرت سے ہمیں سچا عشق ہے۔ بے شک آپ محبت کریں، لیکن بزرگوں نے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ آپ ایسی محفلوں میں آ کر کے بیٹھے تو آپ اس بے ترتیبی کے ساتھ بیٹھے، اللہ پر نہیں صاحب بلکہ آپ ادب کے ساتھ بیٹھے۔ بزرگوں نے ہمیں کیا سبق دیا ہے اور لے کے آپ کو چلتے ہیں۔ اللہ کا ایک ایسا برگزیدہ بندہ گزرا ہے، اللہ کا ایک ایسا محبوب بندہ گزرا ہے، اللہ کا ایک ایسا مقبول ولی گزرا ہے جس کو پوری دنیا حضرت علامہ سید حمید الدین ناگوری کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ جہاں میری تقریر کو بغور سماعت کرنا، 1 گھنٹے کی میری تقریر ہونی ہے، پھر یہاں سے مجھے کہیں اور پہ جانا ہے، اس لیے کہ علماء کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میرے پیر و مرشد علامہ تاج الشریعہ کی دعاؤں کا یہ صدقہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہم کچھ بول لیا کرتے ہیں۔ لوگوں ذہن کو آپ حاضر رکھیے گا، بزرگوں سے آپ نے کیا سیکھا ہے، صرف آپ اپنی زبان سے کہیں کہ ہم کو فلانا ولی سے بے پناہ محبت ہے، سنو ان اللہ کے ولیوں نے آپ کو کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ اکبر، اے لوگوں، آج اگر ہم شو روم سے بائک نکالتے ہیں، آج کل کا نوجوان شو روم سے بائک نکالنے کے بعد نہ جانے 110-120 کے اسپیڈ میں گاڑی بھگاتا ہے۔ لوگوں ہم آج اگر 4 چکا شو روم سے نکالتے ہیں تو پھر وہ 4 چکا لے کر کسی میلے میں ہم گھومنے جاتے ہیں یا کسی ہوٹل میں ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا ہمارا طریقہ ہے، لیکن چلو راجستھان کی سرزمین چلتے ہیں۔ راجستھان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ناگور شریف ہے۔ ناگور شریف میں ایک اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے جن کا مدار ناگور شریف میں ہے، جس کا نام حضرت علامہ سید حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر ناگور شریف کا کوئی خیر مسلم ایک 4 ویلر گاڑی نکالتا ہے، شو روم سے گاڑی نکالنے کے بعد وہ کہیں جاتا نہیں ہے، رک کرتا ہے اس اللہ کے ولی کی بارگاہ کے طرف کا۔ اگر کوئی 4 ویلر نکالتا ہے یا کوئی بھی گاڑی نکالتا ہے یا بائک ہی شو روم سے نکال دیتا ہے تو یہ فوراً وہاں سے نکال کر کہیں نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ کے ولی حضرت علامہ سید حمید الدین ناگوری کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جانے کے بعد یہ لوگ اپنی گاڑی کی چابی غیر مسلم
ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، مذہب اسلام کا پیروکار نہیں ہے، بلکہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ لوگ اپنی گاڑیوں کی چابی حضرت علامہ سید حمید الدین ناگوری کے مزار مقدس پہ رہنے والے مجاور کو دے دیتا ہے، پھر یہ گاڑی کی چابیاں 4-5 گھنٹے وہاں پہ رہتی ہے۔ جب مجاور اپنے ہاتھ سے گاڑی کی چابی اٹھا کر گاڑی کے مالک کو دیتا ہے تو وہ خوشی لیتا ہے، پھر اس گاڑی کو اسٹارٹ کرتا ہے، اپنے گھر کے طرف جاتا ہے۔ دیکھو ان خیر مسلموں کو ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے کیسی عقیدت ہے، گاڑی نکالے کہیں لے کے نہ جائے، سب سے پہلے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائے۔ لوگوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ سید حمید الدین ناگوری اپنے وقت کے بہت بڑے پاورفل ولی کے قابل گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ سید حمید الدین ناگوری کو جب بھوک لگتی تھی، جب پیاس لگتی تھی، آج اگر ہمارا پیر کہہ دے بھائی ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے گھر پہ کھانے کو کچھ نہ رہے، دوسرے سے قرضہ لیتے ہیں، پھر ایک عمدہ کھانا پکاتے ہیں، پھر پیر صاحب کے دسترخوان پہ رکھ دیتے ہیں۔ تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت علامہ سید حمید الدین ناگوری کو بھوک لگتی تھی، آپ اپنے مریدین سے کہتے مریدوں مجھے بھوک لگی ہے، مریدین کہتے حضور آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کے لیے دسترخوان پہ ہم کھانا رکھ دیتے ہیں۔ آپ مریدین سے کہتے مریدوں مجھے پیاس لگی ہے، مریدین کہتے حضور پیاس لگی ہے پانی لا دیتے ہیں، پانی پی لیجیے پیاس بجھ جائے گی، کھانا کھا لیجیے بھوک ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ اللہ کا ولی یہ مرد قلندر مریدین سے کہتا ہے مریدوں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مریدوں مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مریدین تڑپ گئے، مریدین کہتے حضور آپ تو بھوک کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، آپ تو پیاس کے تعلق سے بول رہے ہیں، جب کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر آپ کی بھوک کیسے ختم ہوگی، پانی نہیں پیئیں گے تو آپ کی پیاس کیسے بجھے گی۔ یا اللہ کا ولی کہتا ہے حضرت سید حمید الدین ناگوری مریدوں سنو کسی نبی کی نام پڑھنے والے کو لے کے آؤ، مریدوں کی جاؤ کسی نبی کی تعریف کرنے والے کو لے کے آؤ۔ اللہ پر مریدین جاتے نبی کی نام پڑھنے والے کو لے کے آتے، مریدین جاتے مصطفیٰ کی تعریف کرنے والے کو لے کے آتے۔ اب یہاں سے غور سے سننا، ان سے خریف نواز میں آنے والوں، اگر اللہ کے ولیوں سے آپ کو سچی محبت ہے، اگر آپ کو سچا عشق ہے، اگر آپ کو سچی عقیدت ہے تو پھر ان محفلوں میں کس طریقے سے آپ بیٹھیں گے۔ حضرت علامہ حمید الدین ناگوری کے سامنے جب نبی کی نام پڑھنے والے کو لایا جاتا، نبی کی تعریف کرنے والے کو لایا جاتا، علامہ حمید الدین ناگوری زمین پہ دو زانو بیٹھ جاتے، نبی کی نام پڑھنے والا نام پڑھتا تھا، یا اللہ کا ولی مصطفیٰ کی نام سن کر اپنے جسم کو ہلانے لگتے، آپ کے جسم میں ایک غشی طاری ہو جاتی، آپ کا جسم کانپنے لگتا، مصطفیٰ کی تعریف سنتے آپ کا جسم کانپنے لگتا۔ حضرت علامہ حمید الدین ناگوری جس زمین کے ٹکڑے پہ بیٹھ کر آپ نبی کی نام سنتے تھے، آپ کا جسم ہلتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے ساتھ تھا وہ زمین کا ٹکڑا بھی ہلنے لگتی تھی۔ تو اے لوگوں یہاں سے پتا چلا جب ایک اللہ کا ولی مصطفیٰ کی تعریف سنے تو اس کا جسم بھی ہلنے لگے، جس زمین کے ٹکڑے پہ بیٹھے وہ زمین کا ٹکڑا بھی ہلنے لگے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی تعریف سنتے ہیں، جسم تو نہیں ہل سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا غلام بن کر کے ہم ایسی محفلوں میں بیٹھے اور سارے لوگ ایک زبان ہو کر یوں کہیں دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے میں شر میں بھی کہہ دینا یا رسول اللہ یہ ہے میرا دیوانہ۔ اگر اس محفل میں آنا اللہ نے قبول کر لیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لوگوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ کہہ دو یا رسول اللہ۔ میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے چاہیے کہ ایسی محفلوں میں باادب ہو کے بیٹھے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے بیٹھے۔ سرکار غریب نواب ہے کون؟ اس لیے تو شاعر کہتا ہے جس کو یقین آئے وہ اجمیر چلا جائے، بڑھتا ہے وہاں گھر گھر میں صدقہ میرے خواجہ کا۔ لوگوں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں آپ آج دیکھتے رہتے ہیں۔ آج سے 5-7 دن پہلے کی بات ہے، ایک مسلمان لڑکا
सहारनपुर का रहने वाला है, मजहब इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिमों के अकीदे को उसने अपना लिया। कहाँ है आप? आज आपके पीछे जो साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ, जो आज ये लोग न जाने गंदी गंदी सियासत कर रहा है, आज आप और हम कहाँ हैं? हमारे मुसलमान लड़कियों को बहला फुसला कर मजहब इस्लाम छोड़ने पे मजबूर कर रहा है। यह आरएसएस की इतनी बड़ी साजिश चल रही है आपके खिलाफ। क्यों? इसलिए कि लाइल्मी की बुनियाद पे आज हमारी बच्चियां मजहब इस्लाम छोड़कर गैरों के मजहब पे मजहब को वो अपना रही है। हमारे मुसलमान बच्चे अपने मजहब इस्लाम को छोड़कर गैरों के अकीदे को अपना रखे हैं। आरएसएस की बहुत बड़ी साजिश तुम्हारे पीछे चल रही है। लोगों, आज देखो तो तुम्हारे खिलाफ ये प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर न जाने क्या से क्या कर रखा है। इसलिए मैं हर जगह कहता हो कि अपने बच्चों को आप आला तालीम दें, आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। पहले आप दीन मुस्तफा से बच्चों को आरास्ता करें, फिर आप अपने बच्चों को असली तालीम से आरास्ता करें। बहुत जरूरत है कि हमारे बच्चे आज इल्म दीन सीखें। लोगों, आज बात आई है तो आप कहते हो कि इजराइल फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है, इजराइल को चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। आपको पता है इजराइल कितना पावरफुल कौम है। इजराइल तादाद में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम है, लेकिन एजुकेटेड है, तालीम याफ्ता कौम है ये इजराइल। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल ने इस कौम को एक पैगाम दिया था, जरा गौर से सुनना। मैं इंशाअल्लाह जश्न गरीब नवाज पे बोलूंगा, लेकिन आज हमारी कौम कहाँ चली गई? ये लोगों, अगर 3 वक्त का खाना खाते हो आप 2 वक्त का खाना खाएं, 1 वक्त का खाना आप बंद कर दें। आप दिल में यही जो है दिल में इरादा कर ले, इससे जो बचेगा हम अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाएंगे। आज अपने बच्चों को तालीम दिलाए। आज हमारा भाई क्या सोचता है कि हम जाकर के उत्तराखंड में जाकर के फोरमैन हम बने हुए हैं, मेरा बेटा भी फोरमैन बनेगा। हम खेती का काम करते हैं, मेरा बेटा भी बड़ा बनेगा, खेती का काम करेगा। नहीं, अगर तू मजदूरी करता है ना तो तेरा इरादा ये होना चाहिए, तेरा ख्याल ये होना चाहिए, तेरी सोच ये होनी चाहिए कि हमने तो कभी स्कूल के दरवाजे को लांगा नहीं। मैं मजदूरी करता हूँ, मैं दिन का 300 कमाता हूँ, लेकिन मेरा बेटा स्कूल में अच्छी तालीम हासिल करेगा, मेरा बेटा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ेगा। जब हमारी कौम में ये जागरूकता आएगा, जब हमारी कौम जाग चाहेगी, कसम खुदा की ए मुसलमान, तुम्हारी जैसी पावरफुल कौम दुनिया में कोई कौम नहीं है। तुम्हारे मजहब जैसा मजहब पूरी दुनिया में नहीं है। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों को तालीम देके। आज तू कहता है इजराइल क्यों भारी पड़ता जा रहा है? सुनो, मस्जिद अक्सा कल भी हिफाजत से थी, आज भी है, कयामत तक मस्जिद अक्सा की हिफाजत होती रहेगी। लेकिन ऐ लोगों, इजराइल तुम पे क्यों इतना भारी पड़ गया है? डॉक्टर इकबाल तुमसे कहा था कि जब मैं फ्रांस की यूनिवर्सिटी में जाकर के तालीम हासिल करने लगा, और से सुनना डॉक्टर इकबाल के इस पैगाम को याद रखें। नौजवानों जो स्कूलों में पढ़ता है, इस पैगाम को आप जरूर याद कर लें। जो काचन यहाँ पे बैठा हुआ है वो भी आप इस बात को गौर से सुन लें। मेरी बहने आप भी गौर से सुन लें। सिर्फ दोस्तों की खिदमत करके, सिर्फ उसमें जाकर के माला खरीद करके, उसमें जाकर के मेला देख कर आने से तेरे बच्चों की जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती है। आज तुम मेले में जाती है, 200-400 रुपए खर्च कर देती है। ये दिल में इरादा कर ले, 200-400 रुपए मेले में नहीं जाके बचेगा तो ये 200-400 रुपए हम अपने बेटे के तालीम के पीछे खर्च करेंगे। मेरी बहने ऐसी सोच बना। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जब मैं फ्रांस की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने लगा, जैसे ही सैटरडे का दिन आता, यानी शनिचर का दिन आता, शनिचर का दिन गुजरता रात खत्म हो जाती, जब संडे का दिन आता यानी इतवार का दिन आता, डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे संडे के दिन घूमने के लिए पार्क में जाते थे। एक दिन दिल में मैं सोचा कि आखिर पूरी यूनिवर्सिटी के
بچے سنڈے کے دن کہاں گھومنے جاتے ہیں؟ اس نے ایک بچے سے سوال کیا، اے لڑکا پتا تو صحیح سنڈے کے دن سارے بچے کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک بات سن لے، بچے جاتے ہیں پارک میں گھومنے کے لیے، تازہ ہوا لینے کے لیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے میرے دل میں خواہش نے انگراہ لی، میں بھی ایک سنڈے کے دن پارک میں گھومنے گیا۔ ذرا غور سے سنا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں پارک میں گھومتا رہا، جب شام ہو گئی، جب سورج ڈوبنے کا وقت قریب آیا، پارک سے سارے بچے باہر نکلنے لگے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جب میں پارک سے باہر نکل رہا تھا، میری نگاہ ایک چھوٹے سے بچے پہ پڑ گئی جو پارک کے کنارے بیٹھ کر ایک دیا چلا کر کے کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، چلا کر کے کتاب کی اسٹڈی کر رہا تھا، کتاب چلا کر کے کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں ٹھہر گیا، میں رک گیا، میں نے اس بچے سے سوال کیا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے کہا اے بچہ پتا تو صحیح تو اخیر سارے لوگ پارک سے باہر نکل گئے، شام ہو گئی، رات ہونے کو آئی ہے، اب جو ہے اندھیرا چھانے لگا ہے، سب چلے گئے، لیکن تو یہاں چراغ روشن کر کے کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جب اس بچے سے میں نے اتنا پوچھا نا تو اس بچے نے مجھ کو جواب دیا، اے اقبال سن لے، میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن میں جس قوم سے تعلق رکھتا ہوں وہ قوم یہودیوں کا، وہ یہودیوں کی قوم ہے، میں اسرائیل سے ہوں، میں اسرائیل کا بچہ ہوں، میں یہودی کا بچہ ہوں، میں چھوٹا ضرور ہوں، میں اس لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، میں اس لیے اتنا کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کو ایجوکیٹڈ بنانا چاہتا ہوں۔ لوگوں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اس اسرائیل کے بچے سے پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام حاصل کرنا چاہیے۔ اسرائیل کم ہے تعداد میں، جب اس کے پاس علم ہے تو آج پوری دنیا کے بینکوں کو وہ کوٹ ووٹ وہی دیتا ہے، دیکھو تو پریک برانڈ پہ اسی کی پکڑ ہے، وہی سے پریک برانڈ کا لانچ ہوتا ہے۔ جب تعلیم ہوتی ہے نا قوم میں تو وہ قوم ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسلمان یہاں سے پیغام لے کر کے جا، اپنے بچوں کو تعلیم دلا، اپنے بچے کو ایجوکیٹڈ بنا۔ جب آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا، سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، علاقہ ترقی کے راستے پہ چلتا ہوا نظر آئے گا۔ لوگوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ آج تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کھیکی ٹولہ میں تقریر ہو رہی کہ کہیں اور تقریر ہو رہی۔ غور کرو، پوری دنیا آج تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے جو سنجد کی سرزمین پہ پیدا ہوئے؟ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے۔ کون؟ سرکار غریب نواز جس کے تعلق سے شاعر کہتا ہے جس کو نہ یقین آئے وہ اجمیر چلا جائے، وہاں بڑھتا ہے گھر گھر میں صدقہ میرے خواجہ کا۔ قسم خدا کی میرے غریب نواز کا دربار تو وہ دربار ہے، اگر کوئی لا اولاد ہے نا، اگر علاقے سے یہ ارادہ کر کے نکلا ہے کہ ہم غریب نواز کی چوکٹ پہ اولاد مانگنے جا رہے ہیں، غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ غریب نواز کے صدقے اس کی مرادوں کو پوری کر دیا ہے۔ لوگوں غریب نواز کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں جو جا کے مانگتا ہے نا، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے اس کو بے پناہ اللہ عطا کرتا ہے۔ میرے سرکار امام محمد رضا خان نے کہا تھا کہ غریب نواز کی چوکٹ پہ یعنی اجمیر کی سرزمین پہ جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ غریب نواز کی چوکٹ پہ مانگی ہوئی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ پر سرکار غریب نواز کی چوکٹ ہے، ایک نابینا غریب نواز کی چوکٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ پر 3 مہینہ گزر گیا، وہ نابینا غریب نواز کی چوکٹ پہ بیٹھے بیٹھے غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے غریب نواز میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، میری آنکھ میں روشنی عطا کر دے۔ 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا، 3 مہینے سے وہ اپنی آنکھ میں روشنی مانگ رہا تھا، لیکن ایک دن وہاں پہ جانا مغل سلطنت کے ایک بہت بڑے بادشاہ، مغل سلطنت کے ایک بہت بڑے ولی کے کامل بادشاہ جس کو میرے اعلیٰ حضرت مجدد کہا ہے، جس کا نام حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہے، حضرت اورنگزیب غریب نواز کی چوکٹ پہ پہنچا ہے۔ اللہ پاک پر دربار میں حاضری دینے سے پہلے، مزار مقدس میں جانے سے پہلے
پہلے حضرت اورنگزیب کی نگاہ اس نابینے پہ پڑ جاتی ہے۔ حضرت اورنگزیب نے اس نابینا سے کہا تھا، اے نابینا بتا تو صحیح، تو غریب نواز کی چوکھٹ پہ کتنے دیر سے اپنی آنکھوں کی روشنی مانگ رہا ہے؟ وہ نابینا کہتا ہے، اے مغل سلطنت کا شہزادہ اورنگزیب، 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے، 3 مہینے سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھ میں ہم روشنی مانگ رہے ہیں، لیکن غریب نواز آنکھ میں روشنی نہیں عطا کرتا ہے۔ حضرت اورنگزیب جلال میں آ گئے، حضرت اورنگزیب غصے میں آ گئے۔ اب آپ نے کہا، اے نابینا، ابھی تو ہم غریب نواز کی مزار پہ فاتحہ پڑھنے جا رکھے ہیں، واپس آنے سے پہلے اگر تیرے آنکھ میں روشنی نہیں آگی تو یہ اورنگزیب تیری گردن کو تیرے سر سے، تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کر دے گا۔ اللہ اکبر جب اتنا کہہ کر مغل سلطنت کا یہ شہزادہ حضرت اورنگزیب اندر چلے گئے۔ اب یہ نابینا مانگ رہا ہے، یہ نابینا رو رو کے کہہ رکھا ہے، اے غریب نواز 3 مہینہ بیٹھا رکھا، دل سے میں تجھ سے نہیں مانگ رہا تھا۔ اب حضرت اورنگزیب فاتحہ پڑھنے آپ کی مزار پہ گیا ہے، اگر ان کے آنے سے پہلے میری آنکھ میں تو روشنی نہیں عطا کرے گا تو اورنگزیب میرے سر کو تن سے جدا کر دے گا۔ جب دل سے مانگنے لگا، اللہ اکبر، حضرت اورنگزیب جب غریب نواز کی مزار پہ فاتحہ پڑھ کے باہر نکلا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جس جو نابینا 3 مہینے سے آنکھ میں روشنی مانگ رہا تھا، آنکھ میں روشنی نہیں آ رہی تھی، ابھی حضرت اورنگزیب باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا جان غریب نواز کے صدقے اس نابینا کی آنکھ میں روشنی عطا کر دیا ہے۔ جب تو شاعر کہتا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز سے محبت کرنے والوں، غریب نواز کی چوکھٹ پہ جاؤ، غریب نواز سے بے پناہ عقیدت رکھو، سرکار غوث پاک سے بے پناہ محبت رکھو۔ میں جب آیا گھر سے نکلا تھا، میں راستے میں آتے آتے کیا دیکھا کہ کچھ نوجوان بائک اس قدر چلا رہا تھا، اللہ اکبر، اس کراچی کی ٹھنڈی میں اگر تھوڑا سا بیلنس بگڑ جائے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، اس کی ٹانگ رہے گی کہ نہیں رہے گی، ہاتھ سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا، اب وہ سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اے نوجوانوں، اس جشن غریب نواز سے پیغام لے کر کے جاؤ، آج تو جو بائک ریس کرتا ہے، آتا ہے جلدی میں، نہ جانے تو جبری بن جاتا ہے، کوئی گڈھے میں جا کے گرتا ہے، کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، جب کوئی یہاں سے نکلتا ہے کشن گنج جانا چاہیے آپ کو آدھا گھنٹہ میں۔ ہماری قوم کا نوجوان، ہمارے نئے جنریشن کے بچے آج 120 کے اسپیڈ میں بائک چلاتا ہے، 4 ویلر 150 200 کے اسپیڈ میں چلاتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کوئی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں ایسا نہ کرنا، اپنے ماں باپ کی امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا۔ اگر کوئی بیٹا حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر پوری قوم اس کی ماں باپ کے آنکھوں کی طرف دیکھتی ہے، اس کی ماں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس کا باپ رات کی تاریکی میں رویا کرتا ہے، اس کی ماں رات کی تاریکی میں سوتی تک نہیں ہے۔ جب تیرے باپ وہیں سے گزرتے ہیں نا تو کہنے والے کہتے دیکھو فلانا جگہ جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ ہو کے مرا تھا یہ اسی کا باپ ہے، لوگ تانا دیا کرتے ہیں، تیری ماں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، پھر تیرے ماں باپ کہتے ہیں کہ میری جو آخری امید تھی، جو میرے بڑھاپے کی امید تھی، جو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا وہ تو مر گیا، اب میرے بڑھاپے میں مجھے دیکھے گا کون؟ میرے بڑھاپے کی امید تو ختم ہو گئی، اب تیرے ماں باپ دوسروں کی چوکھٹ پہ بھیک مانگنے جاتا ہے۔ نوجوانوں ایسا کرنا رہی، پتا ہے نا تجھے سرکار غوث اعظم کے زمانے کی ایک بوڑھیا ہے جو ایک سمندر کے کنارے بیٹھ کے رویا کرتی ہے۔ کہنے کا یہاں سے مطلب یہ ہے، پیغام دینا مقصد ہے، جو آج نوجوان بچے بگڑ رہے ہیں، آج جس عرس کے پروگرام میں تم جا کر کے ناچے، جس میں عورتوں میں جا کر کے میلے لگائے، آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے، ایک باپ کا ایک بیٹا تھا، یہی کام کی اور نہ جانے کام کی اور نظامپور کے بھی اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس بچے کا مرڈر ہو گیا، باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اب اس کے گھر میں چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے تو جا لیکن آرام کے ساتھ جا، سفر کی دعا پڑھ کے جا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب گھر
سے نکلو جب گاڑیوں میں بیٹھو سفر کی دعا پڑھ لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر سفر کی دعا پڑھ کے ہم گاڑی چلائیں گے یا سفر میں نکلیں گے تو سفر کی دعا پڑھنے کی وجہ سے فائدہ کیا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو سفر کی دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حادثات سے محفوظ رکھتا ہے. جب تو میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں تو دیتا ہے. دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.